بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ خواجہ آصف کے بیان نے کہ نصف سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں بنا چکی ہیں، وہاں پر اربوں روپے پار کر دیے گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پر زندگی گزاری جائے گی۔ کرپشن جن لوگوں نے کی ان میں سے کسی کو نہیں پکڑا گیا، اور خاص طور پر انہوں نے عثمان بزدار کے ایک سابق سیکرٹری کا ذکر کیا، طاہر خورشید کا نام تو نہیں لیا، لیکن کہا کہ انہیں اپنی بچیوں کی شادی پر 4 ارب روپے کی وصولیاں ہوئی تھی۔ کرپشن کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ اور سیاسی قائدین ہمیشہ بیانات دیتے رہتے ہیں اور ایک عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کو ختم کریں گے جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر اسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب خواجہ آصف وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کولیگ سے بات کریں، وزیر اعظم صاحب سے بات کریں، انہوں نے ایک بیان داغ دیا۔ نہ جانے یہ مطالبہ وہ کس سے کر رہے ہیں کہ کرپشن کے جو معاملات ہیں ان پر تحقیقات ہو اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزا ملے۔ اب ذرا تھوڑا سا ماضی پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر کرپشن کے بڑے بڑے چارجز جب اپوزیشن میں ہوں لگتے رہتے ہیں، لیکن جب وہی لوگ حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جن پر یہ الزامات لگائے جاتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ 2 ATM مشینز کہیں جاتی تھی عمران خان صاحب کی، جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ دونوں اس وقت حکومتی اتحاد کے ساتھ ہیں، ایک تو وفاقی وزیر ہیں۔ پھر 2 وزرائے اعلیٰ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ ہیں، پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب KPK سے۔ ان دونوں کو دیکھ لیں وہ آج کہاں ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بزدار صاحب کے سیکرٹری کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا، طاہر خورشید، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اربوں روپے بنائے تو کس نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی اور کس طرح وہ احتساب سے بچے؟ تھوڑا سا اور مزید اس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ لوگ جن کے اوپر الزام تھے کہ انہوں نے یہاں پر بے نامی اکاؤنٹ بنائے ہیں، ان کو اعزازات سے نوازا گیا۔ کون بھول سکتا ہے انور مجید صاحب کو، جو کہا جاتا تھا کہ آصف زرداری صاحب کے بے نامی شوگر ملوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ جب حکومت آئی موجودہ تو نہ صرف ان کو وہ پذیرائی ملی، عزت ملی، بلکہ ایوان صدر میں ان کو تمغے بھی دیے گئے۔ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ایونز فیلڈ جو ہے وہ کس کا ہے، اس کو خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے، ساری پالیٹکس گھومتی ہے اس کے گرد، لیکن اس بات کا پاکستانیوں کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ ایونز فیلڈ جو ہے وہ کہاں سے آیا اور کیسے ہوا۔ اور پھر کرپشن کے حوالے سے جو لوگ تحقیقات جنہوں نے کی، افسران نے، یا جن لوگوں نے گواہیاں دینے کی کوشش کی، ان کے جو انجام تھے وہ بھی بڑے خطرناک تھے۔ ڈاکٹر رضوان ایک بڑے کمپیٹنٹ آفیسر تھے، لیکن ہارٹ ان کا فیل ہو گیا دل کے دورے سے، اسی انویسٹیگیشن کے دوران ان کی جان چلی گئی۔ مقصود چپڑاسی کو کون بھول سکتا ہے، دبئی میں مسٹیریسلی اس کی بھی ایک ہارٹ اٹیک میں جان چلی گئی۔ اور پھر ہمارے دوست ارشد شریف جنہوں نے اس سٹوری کو بریک کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اب خواجہ آصف صاحب کی یہ جو گفتگو ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ یہ گفتگو انہوں نے ذاتی حوالوں سے کی ہے، وہ ذاتی طور پر بڑے ہرٹ ہیں کیونکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاں پر جو شاید ریٹرننگ آفیسر تھے خواجہ صاحب کے الیکشن کے وقت، جناب اقبال سنگھیڑا صاحب، ان کو اینٹی کرپشن پنجاب نے اٹھایا اور اس پر خواجہ صاحب بڑے خفا ہیں۔ ہم نے آج اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے اشرف نعیم بٹ صاحب، جو ایک تحقیقاتی رپورٹنگ میں ایک بڑا زبردست نام ہے، ان کو زحمت دی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ کہاں ختم ہوگا اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اشرف نعیم بٹ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان اور اس کے بعد مختلف کہانیاں، اسپیکولیشن، ان کے استعفے کی بات، پھر ڈینائل، پھر کچھ کنفیوژن، بیان فرمائیے کہ یہ سب کیا ہے، معاملہ شروع کیسے ہوا؟ یہ جو اقبال سنگھیڑا والی جو بات ہو رہی ہے، یہ درست ہے؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں چیزیں کچھ چل رہی ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ یہ اس کا ایک آؤٹ بسٹ ہے کہ ایک دم یہ پھٹے ہیں اور چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ کچھ ہمیں اس کا اندازہ پہلے تھا۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے خواجہ صاحب نے کہ بیوروکریسی اور یہ فلاں فلاں جو ہیں ان کی باہر یہ چکر ہیں پرتگال اور یورپ کے ملکوں کے،
تو پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو 2 سال پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایسے کچھ اعلیٰ افسران ہیں پنجاب کے، پولیس کے بھی ہیں اور سول بیوروکریسی کے ٹاپ کے لوگ پنجاب میں، وہ اب بھی ہیں۔ وہ انہوں نے پرتگال اور اسپین کی جو ہیں وہ امیگریشن لی ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیشین بھی تھے جو نون کے تھے۔ اب جو خواجہ صاحب نے 2 سال بعد کہنے کے اس بات سے جو ایک دم انہوں نے کہنا شروع کیا، اس میں ظاہر ہے ان کی پرسنل جو تھی وہ اے ڈی سی آر جن کی بات ہو رہی ہے، جس پر انہوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں پہلے کچھ اطلاعات مل رہی تھی کہ سب اچھا نہیں ہے، یہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ جو جیسا کہ مثال یہاں میں دوں گا کہ خان صاحب کی، کہ وہاں پر بھی جب تھا جی کہ سب کچھ صحیح ہے، ایک پیج ہے، تو لیکن ہمیں کچھ اطلاعات مل رہی تھی کہ میاں صاحب سے لندن میں جو ہے کچھ ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت ہمیں یاد ہے ہم نے وہ بھی رپورٹ کیا تھا، جب کوئی مان نہیں رہا تھا، اور پھر اس کے ملاقاتوں کے ثمرات کچھ مہینوں بعد تھوڑی نہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں، اینٹی کرپشن ان کے انڈر ہے۔ پھر اگر ایف آئی اے ہوتا، نیب کا چلے نہیں کہتے، ایف آئی اے تو وہ پرائم منسٹر کے ہیں، اور خواجہ اصف ایک اہم ترین سینئر موسٹ پی ایم ایل این اور وزیر دفاع، اتنا بڑا عہدہ، اور ان کا خاص بندہ جس پہ وہ بڑی نظر کرم ہے ان کی، وہ اینٹی کرپشن اٹھاتی ہے، اور وہ پوری پہلے کوشش کرتے ہیں، اندر کھاتے 2 دن لگاتے ہیں کہ ان کا وہ کچھ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ اب یہ جو کھل کے سامنے آئے ہیں، جو ٹویٹ بھی ہے، اس کی بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوا۔ اس کو آپ نے ایک اور اہم بیان خواجہ صاحب کا اس سے جوڑنا ہے، وہ ہے جب یہ کھلم کھلا کہہ رہے تھے، اور واحد وزیر تھے جو کہہ رہے تھے ہائبرڈ نظام ہے، اور وہ ہائبرڈ نظام بار بار کہہ بھی رہے تھے اور تعریف کر رہے تھے۔ تو اس وقت بھی جب ہم نے چیک کیا تو وہ یہ بیان جو تھا یہ میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں تھا، یہ ان کو پورا وہ آن بورڈ تھے۔ ہاں شہباز شریف صاحب کی شاید مرضی نہ ہو، لیکن یہ چیز بھی انہوں نے وہاں پر کی۔ پھر کل ہم نے ایک چیز رپورٹ کی، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو جوڑنی ہے، وہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی وزارت میں تھوڑے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر یا ان سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کوئی پالیسی، فارن پالیسی یا جو رابطے یا جو بھی ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کی کسی حد تک اندر کھاتے تو وہ پھر ایرانی صدر کا جو وزٹ ہے اس کو بھی آپ اس سے جوڑیں کہ وہ خالصتاً جو ہے وہ 100% وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اور جو حکومت ہے وہ ان کا تھا، اور پھر ایرانی صدر کا لاہور آنا اور میاں صاحب کا استقبال یہ غیر معمولی ہے۔ پھر اس استقبال سے 1-2 روز پہلے ہی آپ یہ دیکھیں کہ سعودی سفیر سے میاں صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اگلے روز یا 1-2 دن بعد وہ یو اے ای کے سفیر سے بھی ملتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں ابھی اور بھی زیادہ بڑھیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ملائی جائیں تو جو کہہ لیں کہ سب اچھا کی باتیں تھیں وہ سب اچھا نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سالو ہو جائیں، سیٹل ہو جائیں، پہلے بھی ہوئے تھے، لیکن بہرحال فی الحال یہ مسائل ہیں۔ اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پھر اچھا اس میں ایک اور ایڈ آپ کر لیں، یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں۔ وہ ہے رضا ربانی صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے، وہ تو 1.5-2 سال سے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اتنی سینئر وہ کہہ لیں لیڈر پیپلز پارٹی کے اوور آل، اور وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے۔ ایک دم پتہ لگتا ہے وہ کراچی نکلتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس کیا کرتے ہیں کہ یہ امریکی صدر یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے، جی ادھر تیل نکل آیا اور یہ وہ انہوں نے تلاش کرنا ہے، صوبائی حکومت کو پتہ نہیں ہے جہاں سے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو جوڑیں تو معاملہ تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کرپشن کے خلاف کوئی اقدام ہوگا، یہ تو بیسیکلی لڑائی کہیں اور کی ہے، کسی اور انداز میں لڑی جا رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے ویسے کہ یہ معاملہ کچھ سنبھل جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید بگڑے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، یہ خود بھی اس کو دیکھتے بھی ہیں، کچھ لوگوں سے اس میں ڈسکشن آج بھی میری ہوئی ہے، تو وہ یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی اگر کوئی پچھلے 2-3 سالوں میں پچھلا جو ادوار تھا پی ٹی ایم 1 کا، اب بھی
वो अगर कोई खराबी या कुछ होती है तो एक पॉइंट पर आके सेटिंग हो जाती है, और वो है खान साहब। क्योंकि इमरान खान जो है वो इन सब के वो हरीफ हैं, मुखालिफ हैं, तो वहां पर आके उनके साथ जो नापसंदीदगी है, हम नफरत तो नहीं यूज करते, चले सियासी तौर पे आप नापसंदीदगी कह लें या मुखालिफ कह लें सियासी, तो वो उस हिसाब से आके फिर मफादात जब आपस में एक होते हैं तो वो कह लें कि एक मुश्किल, इसको जिसको कहते हैं ना कि वो ऐसी शादी के जिसमें कोई इतनी वो मफादात होते हैं। तो इसलिए इसको आप ये कह सकते हैं कि ये हो भी सकता है कि बात पे हो जाए कि कहीं फायदा पीटीआई या इरफान साहब को ना हो जाए। अदरवाइज तो अभी जो कह लें कि ये मामला पिछले 2-3 सालों से ये पहली दफा है कि थोड़ा सा खुल गया है, और हो सकता है जैसे आप हल की तरफ कह रहे हैं ये खराब भी तो हो सकता है मजीद। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। अब जैसा कि डार साहब वाला आपको बताया, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उन्हें ये भी कहा गया कि आप सब्र करें थोड़ा सा, आप पता शहबाज साहब, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, वो वजीर हैं तो फिर वही वजीर हैं। और ये तो स्टाइल आपको पता है मियाँ साहब का पुराना है, ये 1990 से वो उनका ये स्टाइल चल रहा है। तो दिल तो करता है उनका, लेकिन मजबूरियां भी हैं, जो जिस तरह वो जाहिर है वो हुकूमत में आए, जो इलेक्शन जो कुछ सारा वो उस तरह की सिचुएशन अब इनकी वो नहीं है जो कि 2013 में जब मियाँ साहब खुद आए थे जीत कर, वो सिचुएशन और थी। 2018 में भी सिचुएशन और थी, उस वक्त इनका वोट बैंक था, लोग इनके साथ थे, हमदर्दी अभी नहीं है उस तरह मामला। तो इसलिए ये मुश्किलात हैं, अभी हल की तरफ कबल अज वक्त होगा। लेकिन अगर खान साहब के सारे मुखालफ हैं तो फिर हल हो भी सकता है वक्त को, लेकिन वो भी वक्त ही हो। अच्छा, इस सारे मामले में शहबाज शरीफ साहब आपको कैसे नजर आता है? वो तो बहुत ही इस हाइब्रिड निज़ाम में जिस तरीके से उन्होंने सर झुकाया हुआ है और हर चीज़ पर वो सर झुका के चले आ रहे हैं, वो इस मामले में आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या करेंगे? वो इस मामले में इंतहाई परेशान सोच रहे हैं, इंतहाई परेशान हैं। वो परेशानी ही सोच रहे हैं, डिप्रेस हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है, की करना है। क्योंकि आप देखें कि उनकी बहरहाल ये पॉलिसी हमेशा से नहीं रही, आज की नहीं, कि वो इस पे बिलीव नहीं करते कि टकराओ, और ये वो हर वक्त जो है पहले मियाँ साहब को भी कहते थे, फिर उन्होंने करके भी दिखाया, अभी भी हैं। एक और सवाल इसमें फिर आ रहा है कि अगले 1-2 महीने के बाद एक बहुत अहम तरमीम आइन में करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ये मामलात इस तरह बिगड़ते चले गए तो वो जो तरमीम है जिसमें सूबों से इख्तियारात लेके वफाक में आने हैं और ये बहुत मुश्किल होगा। 26वीं तरमीम उनके लिए इस तरह आसान थी कि सबका फायदा था, और उनका फायदा हुआ, और वो फायदा ले रहे हैं। शायद जब तक वो रहेगी 26वीं तरमीम, वो फायदा लेते रहेंगे। लेकिन 27वीं में उनको थोड़ा सा अपने मसाइल भी हैं, तो अपने पाँव पे इस तरह एक तो होता है कि गलती हो जाना, कुल्हाड़ी अपने पाँव पे बंदा मार भी लेता है, बाज का बंदा नशे में होता है तो, लेकिन यहाँ तो मामला जो है वो इतना वो नहीं है कि उन्हें नजर ना आ रहा हो कि इसके बाद वो उनके लिए क्या होगा। तो लिहाजा 27वीं तरमीम में जो चीजें अभी तक सामने आ रही हैं, वो फिलहाल तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी दोनों के लिए इतनी आसान नहीं है। इसलिए ये मुश्किल बात है, और इसमें हो भी सकता है कि वो रजिस्ट करें। माहौल तो मियाँ साहब ने थोड़ा बना दिया है इस पे। अच्छा, ये भट्ट साहब, अगर मैं एक इस तरह से बात करूं कि इस सारी सिचुएशन ने तहरीक इंसाफ के लिए कोई कहीं थोड़ी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तो क्या ये सही होगी स्टेटमेंट? जी बिल्कुल, ये सही होगी, ये सही है। और ये बहुत ही कमाल का आपने सवाल किया है कि आप ये देख लें ना कि पीटीआई एक तरफ उन्हें सजाएं मिल रही हैं, और वो दूसरी तरफ प्राइम टाइम में वो बैठ के प्रोग्राम भी करते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरह अगर आपने डिप्रेशन देखनी है इस वक्त हुकूमत के कुछ चेहरों पे, तो उसी तरह सजाओं और तमाम तकलीफों के बावजूद तो फ्रेशनेस नजर आ रही है पीटीआई के बड़े जो हैं बाहर जो है उनके चेहरों पे। और वो जिस तरह के बयानात दाग रहे हैं और जो अग्रेशन है वो तो कुछ और ही बता रहा।
اچھا آپ کیونکہ لاہور میں ہیں، مجھے یہ بیان فرمائیے کہ جو احتجاج تھا پی ٹی آئی کا، اس میں آپ کو وہ روایتی سختی نظر آئی انتظامیہ کی طرف سے، یا وہ بہت ساری فورسز جو سپورٹ کرتی تھیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو، وہ آپ کو پلے میں نظر آئیں، یا کچھ تھوڑی آسانی تھی پی ٹی آئی ورکرز کے لیے جنہوں نے احتجاج کیا؟ سوری، آپ کے نا بیچ میں آواز کٹ گئی تھی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے احتجاج دیکھا ابھی جو 5 اگست کا احتجاج تھا، تو آپ کو کیسا لگا کہ یہ ایک پیج پر ہیں سب احتجاج کو روکنے کے لیے، یا کہیں آپ کو تھوڑا مختلف محسوس ہوا؟ جی احتجاج جو ہے وہ دیکھا جائے تو جو حاصل کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی میں، میرا خیال ہے وہ انہوں نے حاصل کر دیا ہے. اب صرف آپ ایک ہی مثال دیکھیں، ویسے تو وہ ادھر اسلام آباد ڈیالہ گیٹ کی وہ سارا جو دیکھیں، ایک سیاسی جماعت میں جو کرنا ہوتا ہے، جو وہ چاہتی ہے کہ یہ ریکارڈ ہو جائے، آگے سے ریئیکشن، یہ آنسو گیس وہ ہے. دیکھیں ایک صرف جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، ان کو جس طرح وہ ساری ویڈیو اور وہ بٹھانا، اور وہ ایک معمر خاتون ہے، وہ ایک خاتون سے ہی کسی بھی سیاسی جماعت، پی ٹی آئی نہیں کوئی بھی ہوتی، ریحانہ ڈار صاحبہ کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی، یا ان جماعت کوئی اور ہوتی، تو وہ ایک اس ایونٹ پر ہی وہ کامیاب ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. اور باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. تو اوورآل دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہے، آئیڈیل نہیں ہے، لیکن بہرحال جو سیاسی جماعت ایک کامیاب احتجاج کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ حاصل ہو گیا. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے زبردست ان دی ہے آپ کا انالیسز کہ چیزیں بالکل ٹھیک نظر نہیں آتی. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بیک. ناظرین، امریکہ سے آنے والی اطلاعات کے مطابق بھارت کا جو ٹیرف ہے اس میں مزید 25% اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن 21 دن کے بعد ہوگی. ابھی بھی مذاکرات کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں. کیوں ٹرمپ جو ہیں وہ اتنا زیادہ بھارت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور جو رشین تیل کی بات کرتے ہیں، ان کو یوکرین کی جو جنگ ہے کبھی اس کی بات کرتے ہیں. بہت سارے اور ممالک ہیں جو رشیا سے تیل خرید رہے ہیں، لیکن جو انڈیا کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، جو ماضی میں نریندر مودی کی دوستی کے دعوے دار تھے، وہ خاصا انڈیا کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے. ایک صحافی نے سوال بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ رشیا تو تیل اور بھی بہت سارے ممالک کو دے رہا ہے، لیکن جو آپ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تو نہیں کیا. تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جواب دیا. اب اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہر ملک سے کچھ نہ کچھ انڈیا کے لیے، امریکہ کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایم بی ایس کو بھی یہ کہا، جو سعودی فرما روا، کہ اب میں آؤں گا مجھے اگر آپ $1 ٹریلین دیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایپل نے $600 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی، لیکن اب ٹرمپ پھر بھی خوش نہیں ہوئے. اب انہوں نے $100 بلین اور انہوں نے امریکہ کو انویسٹمنٹ کی پیشکش کی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ ڈو مور گیٹ مور کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں. پاکستان کے آج کل تعلقات بہت اچھے ہیں، پاکستان کی بہت تعریف ہوتی ہے آج کل، ماضی میں مودی کی اس طرح تعریف ہوتی تھی. تو پاکستان کے پاس کیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ لینا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ ہیں آج جناب شمشاد احمد صاحب، سابقہ سیکریٹری خارجہ ہیں. ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹرمپ کس طرح کی دنیا بنانا چاہتے ہیں، اور آگے جا کر اگر وہ پاکستان سے بھی کچھ مطالبہ کریں تو وہ مطالبات کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم انہیں پورا کر سکتے ہیں. اور پھر اس تناظر پر ضرور بات کریں کہ اب نریندر مودی جو ہیں انہوں نے چائنا کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیا، وہ رشیا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. جے شنکر رشیا جا رہے ہیں، اجیت ڈوول پہلے ہی ماسکو میں تھے، تو اب ایس سی او کی کانفرنس میں مودی جا رہے ہیں بیجنگ، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب وہ چائنا کے ساتھ کچھ نئے الائنسز کی بات کریں گے. شمشاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ ساری جو تبدیلی آ رہی ہے، جو سچویشن چل رہی ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ٹریٹ کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ وہ بہت اب خفا لگتے ہیں نریندر مودی سے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی دنیا بنانا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں، آپ نے پہلے جو
شروع میں مجھ سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ٹرمپ کیا چاہتا ہے. میں اس کا بہت مختصر جواب دوں گا. ٹرمپ تو نہیں، میں امریکہ کا کہوں گا کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنی لڑائیاں پاکستان کے ذریعے لڑی ہیں. وہ چاہے کولڈ وار کا زمانہ ہو، 60s کی دہائی، جب ہم امریکہ کے U-2 جہاز اڑا کے اپنے ہوائی اڈوں سے روس کی جو جاسوسی کرتے تھے، اور جس طریقے سے ہم نے پھر وہ سارا کر کے پھر اس کے بعد 70 کی دہائی کے بعد اور 80 کی دہائی میں ہم نے پھر ایک بہت بڑی جنگ لڑی امریکہ کے لیے. اس وقت ضیاء الحق آ گیا تھا، اور وہ تھی سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں. اور اتنی ہم نے جاں مردی کے ساتھ وہ جنگ لڑی، کسی حد تک اپنے وجود کی خاطر. اور میں ہمیشہ ضیاء الحق کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے وہ جنگ لڑ کر، امریکہ کی تو جنگ تھی لیکن اس نے اس جنگ لڑنے کے بعد پاکستان کو سوویت یونین کی جو وہ ایمبیشنز ہوتی تھیں صدیوں سے to have an outlet into the warm waters of Indian Ocean، اس سے سوویت یونین کو جانے نہیں دیا. افغانستان آ گیا تھا اور وہ امریکہ لے کے لایا تھا اس کو. افغانستان میں ایک خلا پیدا کیا اور واٹرلو پیدا کیا سوویت یونین کے ساتھ، اور وہاں آ کے پھر ہم نے وہ جنگ لڑی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے سارے اہداف تھے وہ پورے ہو گئے تھے. اور وہ دیکھ لیجئے کہ سوویت امپائر ڈسمینٹل ہو گئی اور برلن کی دیوار گرا دی گئی، ایسٹ یورپ آزاد ہو گیا اور جمہوری ہو گیا. اور امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ریگن کا جو ایک بہت بڑا خواب تھا وہ اکثر کیا کرتا تھا. جب میں ایکچولی اس کے الیکشن کے کیمپین کے دوران واشنگٹن میں ہوتا تھا اور میں سنا کرتا تھا بڑے شوق سے اس کی تقریریں، وہ کوٹ کیا کرتا تھا، اوریٹ کرتا تھا فرام ٹامس پینز کامن سینس. ٹامس پین تھا بڑا فلاسفر، آپ کو پتا ہے، امریکہ کی آزادی کا، جو 1774 میں انگلستان سے آ کے وہ ہیرو بن گیا تھا امریکہ، کیونکہ اس نے ایک ایسا پیمفلٹ بنایا تھا جس کو دیکھ کر پھر امریکہ کے جو جہادی تھے وہ جیت گئے تھے. تو وہ جو ریگن کا تھا کہ امریکہ از گریٹ انف، کوٹ کرتا تھا نا جب تھامس پین کہتا تھا امریکہ از گریٹ انف ٹو ٹرن دا ورلڈ آل اوور اگین، یعنی وہ دنیا کو بالکل چینج کر دے گا. اور درست بات ہے کہ ریگن سے پہلے ایک پریزیڈنٹ آیا تھا نکسن جس کو کہتے تھے، اور اس نے دنیا بدلی تھی، کیونکہ جو کولڈ وار کی دنیا میں چائنا کو انہوں نے ایک طرف لگا کے سوویت یونین کو ساتھ ملاپ کیا تھا. تو اس نے نکسن نے آ کر پھر پالیسی بدلی سوویت یونین کے خلاف، چائنا کو اپنا دوست بنانے کے لیے لاہور آیا اور یحییٰ خان کو کہا کہ اب ٹرمپ کیا کرے گا شمشاد صاحب، ٹرمپ کیا کرے گا؟ اچھا یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا، یہ اپنی پہلی ٹرم میں آلریڈی دنیا کی تہس نہس کر چکا ہے. ان 4 سالوں میں اس نے پہلے ایران کا بیڑا غرق کیا. ایران کے ساتھ جو ڈیل ہو چکا تھا 2015 میں، جولائی 2015 میں نیوکلیر ڈیل طے تھی کہ ایران کا جو پروگرام ہے وہ پیسفل ہے، لیکن اس کی پیسفل انرجی کے لیے اس کی انٹائٹلمنٹ تھی NPT کو، تو وہ ختم کر دیا. پھر اس نے جروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ریکگنائز تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد اپنی ایمبیسی وہاں کھول دی، اور پھر اس کے بعد اکارڈ شروع کر دیے جس سے خلیجی ریاستوں اور عرب ریاستوں سے ریکگنیشن شروع کر دی. یہ اور چیز ہے کہ ابھی سعودی عرب ریکگنائز کر نہیں پایا تھا کہ اتنے میں اس کی ٹرم ختم ہو گئی. تو وہ ٹرم تو ختم ہو گئی. اب دوسری ٹرم میں ٹرمپ نے آ کر اپنا وہی ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے. اس نے آ کر پہلے ایران کو ڈیل کیا ہے، اس سے پہلے اس نے یہ غزہ میں جو جنگ شروع ہوئی ہے، وہ غزہ میں جنگ انفیکٹ فلسطینیوں نے شروع کی تھی، حماس نے شروع کی تھی ٹو پریونٹ سعودی ریکگنیشن آف اسرائیل. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فلسطینیوں نے بہت قربانی دی ہے اس جو اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ کے. انہوں نے اب تک سعودیوں کو روک رکھا ہے، لیکن اب یہ جو ٹرمپ گیا تھا خلیج کی راستیں، وہاں پہ سب خلیج کے شہزادے جو تھے وہ ٹرمپ کے غلام بنے ہوئے تھے، اور یہ بادشاہ تھا وہاں پہ، آپ نے دیکھا. اب یہ ہے کہ اس وقت یہ تیار ہے ٹرمپ
اس نے اسرائیل کو اتنی گنجائش دے دی ہے، ایران کو بیچارے کو ٹھکانے لگا دیا، اگرچہ ایران نے خود اسرائیل کو ٹھکانے لگا دیا ہے، جو مقصد تھا ان کا وہ پورا نہیں ہوا، یعنی رجیم چینج تھی اور ایران کا دینا تو نہیں ہوا۔ اب جو ٹرمپ کی جو ہے نا، جو پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ میں بتا دوں، جب سے یہ ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ اس نے دوستی کی ہے، وہ بلا مقصد نہیں تھی، میں بتا دوں۔ یہ جو ٹرمپ ہے نا، یہ جواری ہے، پوکر کا کھلاڑی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کرتا جس میں اس کو شکست ہو، یہ وہ پروفٹ دیکھتا ہے۔ یہ نہ اس کو سفارتکاری آتی ہے، نہ یہ سیاستدان ہے، نہ اس کے لیے کوئی قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، کچھ چیز نہیں ہے۔ غرض اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنا مقصد کیسے حاصل کرنا ہے، تو اس نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان is the only country which traditionally has been delivering on America's worldwide جو مفاد ہوتے تھے۔ امریکہ کے جو فورن پالیسی ہے نا، وہ صرف ایڈلائز اسٹیونسن جو ہوتا تھا ایک امریکہ کا، آپ کو یاد ہوگا، ڈیموکریٹ ہوتا تھا، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، اس نے ڈسکرائب کی تھی کہ امریکہ کی فورن پالیسی سمجھ کے لیجیے صرف آپ کو 6 الفاظ چاہیے، اور وہ تھے امریکن انٹرسٹ، ورلڈ وائڈ پاور اینڈ رسپانسبلٹی۔ تو بس اب یہ ہے کہ ٹرمپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بغیر وہ ورلڈ وائڈ پاور اس کی نہیں حاصل ہوگی، تو اس نے بگننگ کر دی ہوئی ہے، اور ایک لحاظ سے ہمارے پاکستان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ آئی مسٹ سے کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ اب تک اپنا کھیل ٹھیک کھیل رہا ہے۔ ٹرمپ جو ہے اس کے لیے نہ پاکستان مانی رکھتا ہے، نہ انڈیا مانی رکھتا ہے، آج اس کے لیے چائنا از دی مین ٹارگیٹ۔ وہ ہے نا، یہ سوویت یونین، رشیا جو ہے نا، وہ جس کی وجہ سے یہ انڈیا کو سزا دے رہا ہے، رشیا از ناٹ اے پرابلم اس کے لیے، میں بتاؤں نا، اس کے لیے مین پرابلم چائنا ہے، اور یہ مین مقصد جو ہے کہ پاکستان کو دور کر کے یا تو چائنا کو کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے بتایا، اور اتنی اچھی بات آپ نے خود کی کہ مجھے کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں اس میں نظر آ رہی تھی۔ امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کو اپنے مفادات کا خیال رکھنا پڑے گا، لیکن ابھی تک جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے، وہ بالکل شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از رائٹ آن دا ٹارگٹ اینڈ دیٹ واز دا رائٹ وے ٹو گو۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، شیر افضل مروت ہمارے ساتھ ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور آج ان کے ساتھ جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ آج انہوں نے بھی بڑی تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں، اور بھی اراکین نے تقاریر کی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اراکین کی بے توقیری کی جا رہی ہے، اس سے کوئی جمہوریت کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور شیر افضل مروت نے تو کہا کہ بار بار چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، مجھ پر بغاوت کا الزام لگا دیا گیا، اور پھر اب ہم سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے بھی محروم ہو چکے ہیں، تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ایاز صادق صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو شیر افضل مروت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شیر افضل صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی زبردست اور بڑی جذباتی تقریر کی آج آپ نے، اور یاد دلایا اسپیکر صاحب کو کہ یہ اراکین اسمبلی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا دو دن پہلے بھی تالہ بندی کر دی گئی، اس سے پہلے رات کو اراکین اسمبلی اٹھا لیے گئے، تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ سمیع صاحب بہت شکریہ۔ اسی ایوان کے سامنے سے پورے پاکستان کے کیمروں کی موجودگی میں مجھے جس انداز میں انہوں نے گرفتار کیا، ٹھڈے مارے، گریبان سے گھسیٹا، اور اس کے بعد آج کسی نے پوچھا ہی کہ جرم کیا تھا، اور میں کہیں بھاگا جا رہا تھا، آپ نے مجھے گرفتار کرنا تھا، آپ کہیں پر بھی مجھے گرفتار کر سکتے تھے، لیکن یہ آپ نے بتانا تھا کہ یہ آپ کے ایوان کی اوقات ہے۔ اب جو 5 کو یہ واقعات ہوئے، میں پاکستان میں نہیں تھا، لیکن پولیس کا پھر آنا اور پارلیمان کو تالے لگانا، یہ دنیا کی کسی پارلیمان کے ساتھ ایک انوکھی سی جو ہیں وارداتیں ہیں، وہ کیوں کر پولیس جو ہے کس قانون کے تحت، پہلی بات یہ قانون کون سا ہے، کس لیے آپ آئے ہیں، کس قانون کے تحت آپ نے تالے لگائے۔ اگر ہم قانون
कि ज़रा थोड़ी सी स्क्रूटनी करेंगे तो इल्म ये होता है कि पार्लियामान को ताले लगाना गन के जोर पे ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, और ये इस जुर्म का इर्तिकाब इस्लामाबाद पुलिस ने किया, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इसको कानून की ज़बान में किसी को अगर आप किसी की हरकत को ट्रेन करते हैं तो 341 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। आप बगैर की, और ये जो 5 अगस्त को एहतजाज था, एहतजाज का सबसे बड़ा वाक़या इन्होंने ये बना दिया खुद ही, यानी इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ। और अब जो सरदार अयाज सादिक साहब को मैंने आज एड्रेस किया, देखिए सरदार साहब जो हैं वो मुझे कभी भी रिवायती सियासतदान नहीं मालूम हुए, इंतहाई एक शफीक इंसान है, इंतहाई एक खुश अखलाक आदमी है, हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है। बदकिस्मती है कि 2013 में भी ये स्पीकर थे जब वाक़या हुआ था, इसके बाद जब मुझे या हमारे दीगर साथियों को असेंबली में घुस के गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी सरदार साहब स्पीकर थे, और ये आज तीसरी दफ़ा। अगर गुज़िश्ता जो पार्लियामान के अंदर और बाहर गिरफ्तारियाँ हुई थी, अगर उस पे कोई पूछा जाता, देखिए हमारा एक्ट है 1973 का पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्ट, उसका दफ़ा 7 जो है इस पे सज़ा जो है लेकिन शेर अफजल साहब, आप बिल्कुल सही कानून बयान कर रहे हैं। जो अक्सरियती पार्टी है, हम तो ये देखते हैं कि वो एक कल्ट की तरह डील होती है और कुछ भी वो गलत करें उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, अपोजिशन को हर हाल में बुरा भला कहा जाता है। तो ये तो इसमें तो कोई हमें आइन और कानून की बात नज़र ही नहीं आती। देखिए आइन और कानून तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस धरती से रुखसत हो चुका है, उसका तो क्रियाकर्म हो चुका है। लेकिन नून और पीपल पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पार्टनर थे। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए साइन किया था कि हमने पाकिस्तान में जमहूरी फ़िज़ा को जो है साजगार बनाना है। अब ये ऐवान में हमारे साथ आज मौजूद थे, यही मैंने उनको हवाला भी दिया, आज इक़्तिदार में बैठे हैं। ये जो इक़दामात PTI के लिए आज जायज़ तस्वुर कर रहे हैं, पाकिस्तान में इक़्तिदार की देवी जो है वो मेहरबान होते और नाराज़ होते तो वक्त ही नहीं लगता है। तो क्या ये यही रविश यही रवैया अपने साथ भी पसंद करेंगे? जो उनके दिल में आ रहा है अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, यही फायदा। देखिए ये इन मनमानियों का इनको नुकसान है। देखिए इसमें तो अब दूसरी राय नहीं है ना कि ह्यूमन राइट्स, बुनियादी हकूक ये अब न होने के बराबर हैं, और जिन्होंने इनको इन्फोर्स कराना है हमारे मुआशरे में, हमारे इस निज़ाम के तहत, वो है अदलिया। अदलिया खुद अपने हकूक ढूंढ रही हैं। जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था वो बेचारे अददी अक्सरियत की मार खा गए और इंसाफ के मतलाशी हैं। जो जिनको खुद इंसाफ न मिल रहा हो वो कौन? तो फिर अब इस सारी सूरत हाल पे वे फॉरवर्ड क्या है शेर अफजल साहब? वे फॉरवर्ड मुल्क पे रहम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अहम है रियासत पाकिस्तान। ये इन चीज़ों से हम मुल्क की जड़ों को खोखले कर रहे हैं, यानी कि अपोजिशन को डिस्क्वालीफाई करना, अपोजिशन को गिरफ्तार करना, अपोजिशन को जो है या खान को जिस तरीके से इन्होंने 2 साल से जेल में डाला हुआ है। पाकिस्तान का जो परसेप्शन गया है, ये इससे तो कभी भी कोई अपने आप को दुला नहीं सकेगा कि अच्छा, आपने परसेप्शन की बात की, अभी आप बाहर अमेरिका में थे, वहाँ पर आप कन्वेंशंस में भी गए, क्या आपने महसूस किया, क्या लोगों ने आपको बताया कि वो पाकिस्तान के बारे में और ये जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में क्या वो ख्याल रखते हैं? जो जितने पाकिस्तानियों से मेरी इंटरेक्शन हुई, सब बड़े खाइफ हैं, डरे हुए हैं कि हम मुल्क को खो रहे हैं। यकीन करें, बावजूद इसके कि उनकी अपनी लाइफ्स बड़ी सेटल्ड है, बड़े पैसे कमाते हैं और बड़े मतलब अशाश बशाश हैं, लेकिन उनकी जान पाकिस्तान में अटकी हुई है। और वो ये कहते हैं, एक पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, वो मुझे कहता है कि जी हमारी अमेरिका में हर चीज़ जो है वो रूल ऑफ लॉ पे है, कानून की हुक्मरानी पे है, और इसी कानून की हुक्मरानी ने हमें मुअज़्ज़ब भी बनाया है, हमें ताकतवर भी बनाया हुआ है। अब जब हम अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट या जो कवानीन की इन्फोर्समेंट होती है वो रियासत करती है। रियासत खुद क्या कर रही है? मैंडेट की चोरी कर रही है, रियासत लोगों को के घरों में घुस रही है। ये जराइम है, ये जराइम है, और चाहे इसका मुर्तकिब कोई भी हो सज़ा बनती है। और इसकी देखिए 3.25 साल हो गए, अब तो बंद करो ना। एक तबके को जिसको पाकिस्तान की सुपर मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल है, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आप अयाज सादिक साहब से भी आप मिलते होंगे, स्पीकर है, दूसरे जो अरकान भी,
کیا ہے ان کے ذہن میں, کہاں تک وہ جانا چاہتے ہیں؟ کہ ایک حقیقت کی کسوٹی پہ اگر میں کہوں نا تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وقت ہیں کھینچ رہے ہیں, وقت ہیں کہ جتنا وقت کھینچ سکیں کھینچتے جائیں گے. اور دکم پیل ہے, یعنی وہ کوئی آرگنائزڈ کوئی لافل سسٹم یا نظام نہیں ہے. یہ حالات تب ہوتے ہیں جہاں مافیا کا راج ہوتا ہے, تو لہذا دکم پیل ہے, چھینی ہوئی مینڈیٹ کی حکومت ہے, جیلیے مینیس پہ دی گئی 26ویں آئینی ترمیم ہے. آپ سمجھتے ہیں عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دیں گی؟ ابھی تک تو جو ہمیں نظر آیا ہے تمام جو عدالتیں ہیں ان میں یہی الزام لگا ہے کہ وہاں سے انصاف نہیں ملا, کمپرومائز ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ تمام عدالتوں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, تمام نہیں. ابھی بھی ہم بہت ہی اچھے ججز کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں اور ابھی بھی انصاف ہوتا ہے. مصیبت یہ ہے, جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ مقدمات کے لیے مخصوص جج صاحبان لائے جاتے ہیں اور یہ اختیار ہوتا ہے کسی صوبے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس, اور یہ اگر نہ ہوتا تو اس کو کہتے ہیں مینیج کرنا. ادروائز بہت سارے اچھے ججز ہیں, ججز تو ہیں, لیکن وکلاء کی ایک اکثریت جن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جس طریقے سے ابھی چناؤ کیا گیا ہے چیف جسٹس صاحبان کا بھی, وہ اس پر بڑے کوسچن ہیں, بڑے سوالات ہیں. میں نے تو اس کی تائید تو نہیں کی ہے, وہ تو ایک غلط فیصلہ. دیکھیے محسن اختر کیانی صاحب ہمارے سینئر پیونی جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, بہت ہی شاندار ریکارڈ ہیں, ایک صاحب الرائے ہیں, ایک باضمیر جج ہیں, اور کبھی کوئی کوتاہی کوئی غلطی جو ہے سرزد نہیں ہوئی, انصاف کے پے کر رہے. اب ان کو جناب ووٹوں کی مار پڑی اور مجھے افسوس ہوا ان کو 2 یا 3 ووٹ ملے. یعنی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے, آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت حکومتی ووٹ اتنے زیادہ بڑھا لیے ہیں کہ اگر پوری عدلیہ بھی اکٹھی ہو جائیں اور اپوزیشن بھی, تو تب بھی آپ کے ووٹ بھاری پڑ رہے ہیں. تو لہذا اگر جب جج ایسے اپنی مرضی سے لائے جائیں گے تو انصاف جو ہے, دیکھیں انصاف کے بارے میں بڑا مشہور ایک لیٹن میگزم ہے کہ انصاف نہ کہ صرف کرنا ہے بلکہ کرنے کو نظر آنا چاہیے. تو لہٰذا ملک میں اس طریقے سے اب انصاف خان کے کیسز ہیں, کتنے مہینے ہو گئے ہیں 426 کے تحت, اب آپ کو پتہ ہے یہ کیوں نہیں لگ رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ملک ریاض کا انتظار ہو رہا ہے, جس دن ملک ریاض راضی ہو گیا یہ مقدمے لگ جائیں گے. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین, آپ نے ساتھ شیر افضل مروت صاحب کی بڑی کڑی تنقید کی ہے. انہوں نے جس انداز میں اراکین پارلیمنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے, بند کیا جا رہا, اور جو اس وقت ایک رویہ ہے اپوزیشن کے ساتھ, شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, اور یہ اقتدار کی دیوی کب مہربان ہوتی ہے کب چھوڑ جاتی ہے اس کے بارے میں اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.